بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت مسیح موعود 19 نومبر 1902۔ سیر کے دوران راستے میں ایک سائل بلک بلک کر سوال کر رہا تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا، ایک یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی ایک انسان ہیں۔ کس طرح یہ ہر ایک دروازے پر گرتا اور سوال کرتا ہے، اگر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا تو ایسا کبھی نہ رہتا۔ می توانت شد مسیحا، می توانت شد یہود۔ پھر فرمایا، پگٹ کے نام کا جو سر ہے اس میں خنزیر کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ عیسائیوں کا خدا آسمان پر جاتا ہے کہ زمین میں دفن ہوتا ہے۔ دراصل خدا تعالیٰ کو ان لوگوں پر سخت غیرت ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ ایسے لوگ ہوں۔ اسی حساب سے تو موسیٰ اور دوسرے کل نبی معاذ اللہ اس پگٹ کے بندے ہوئے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک ہی سلطنت کے نیچے دو مدعی، ایک جھوٹا ایک سچا۔ جیسے طاعون ہمارے لیے مفید پڑی ہے، ویسے ہی پگٹ نے گردن نکالی ہے۔ جو کچھ اول مقرر ہو چکا ہے ضرور ہے کہ وہ تمام ظاہر ہو جاوے۔ ڈوئی کے ذکر پر فرمایا، جو دولت کی مشکلات میں پھنسا ہے اسے دین میں کب راہ مل سکتی ہے۔ بعد نماز مغرب حضرت اقدس مسجد کے گوشے میں تشریف فرما ہوئے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ آیا دعا کے بعد یہ کلمات کہنے کہ یا الہی تو میری دعا کو بطفیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام قبول فرما جائز ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، شریعت میں توسل احیاء کا جواز ثابت ہے، بظاہر اس میں شرک نہیں ہے، ایک حدیث میں بھی ہے۔ فرمایا احیاء کا توسل جائز ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے بارش کی دعا کی گئی تھی۔ فرمایا قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آوا کا لفظ یہ چاہتا ہے کہ اول کوئی مصیبت واقع ہو۔ اسی طرح الہام انہو اول قریہ چاہتا ہے کہ ابتدا میں خوفناک صورتیں ہوں۔ اصحاب کاف کی نسبت بھی یہی فآوا الی الکاف، سورہ کاف آیت 17، اور وآویناہما الی ربوۃ المومنون آیت 51۔ ان تمام مقامات سے یہی مطلب ہے کہ قبل اس کے کہ خدا تعالیٰ آرام دہ مصیبت اور خوف کا نظارہ پیدا ہوگا، اور لولا الاکرام لحلق المقام بھی اسی کے ساتھ ملتا ہے۔ ایک لڑکے کی بیعت کے ذکر پر فرمایا کہ اوائل عمر کے لوگوں کی بیعت میں مجھے تردد ہوتا ہے۔ جب تک انسان کی عمر 40 برس کی نہ ہو تب تک ٹھیک انسان نہیں ہوتا۔ اوائل عمر میں تلون ضرور آتا ہے۔ میرا ارادہ نہیں ہوتا کہ ایسی حالت میں بیعت لوں، مگر بدی خیال کے دل آزارگی نہ ہو بیعت لے لیتا ہوں۔ انسان جب 40 برس کا ہوتا ہے تو اسے موت کا نظارہ یاد آ جاتا ہے، اور جس کے قریب ابھی موت کا خوف ہی نہیں اس کا کیا اختیار۔ اس کے بعد یہ ذکر ہوتا رہا کہ آج تک بہت تھوڑے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس امر کو محسوس کیا اور حسرت کی کہ کیوں ہندوستان کے شاہان اسلام نے اس ملک میں سوائے عربی کے دوسری زبانوں کا رواج دیا۔ حالانکہ عربی ایک بڑی وسیع زبان تھی جس میں ہر ایک مطلب مکمل طور پر بیان ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو یہ اسلام کی ایک بڑی امداد ہوتی، مگر نہ معلوم کہ کیوں کسی کو خیال نہ آیا۔ اس سے ایک نقص یہ بھی پیدا ہوا کہ ہندوستان کی اسلامی ضروریت کو اس وجہ سے کہ ان کو اپنی مذہبی زبان کے علم نہیں، قرآن شریف اور دیگر علوم عربیہ سے بہت کم مس ہے۔ حضرت اقدس بھی ان باتوں کی تائید فرماتے رہے اور فرمایا یہ ان سے ایک معصیت ہوئی۔ پھر رسالت اور نبوت کے مضمون پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فارسی میں تقریر فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ لیکن یہاں استدراک کے لیے آیا ہے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں۔ پس وہی اعتراض جو دشمنوں نے آپ پر کیا تھا اور کہا تھا ان شانیہ کا هو الابتر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم آتا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ معترض کی تصدیق کرتا ہے۔ اس وہم کا ازالہ کرنے کے لیے فرمایا کہ ولیکن
رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی اب ابدال، قطب اور اولیاء میں سے کوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے بغیر نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی حکام کی یہی حالت ہے کہ اگر کاغذ پر سرکاری مہر نہ ہو تو وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ہر وہ شخص جس کو الہام یا مکالمہ الہی کے شرف حاصل ہوتا ہے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ہی ہوتا ہے، اور ان معنوں کی روح سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے باپ ہیں۔ ایک معنی سے نبوت کے نفی کی گئی ہے اور ایک معنی سے نبوت کے اثبات کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ سلسلہ افادات نبوی منقطع ہوا اور اب الہام اور مکالمہ الہی کا شرف نہ ملے گا تو اسلام تباہ ہو جائے گا۔ ہمارے سلسلے کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آئینہ میں اپنی صورت دیکھے تو جو آئینہ میں نظر آئے گا وہ کوئی اور چیز نہ ہوگی بلکہ وہی کچھ ہوگا جو آئینہ کے سامنے ہے۔ یہ لوگ اس آیت پر غور نہیں کرتے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ یہ سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ مکالمات الہیہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ کلام وحی کے معنوں میں ہے، قرآن میں الہام کا ذکر نہیں ہے بلکہ وحی کا ذکر ہے، اور الہام اور وحی قطعی طور پر ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ اور یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ سلسلہ منقطع ہو جائے تو اسلام کے برکات میں سے کیا باقی رہ جائے گا۔ پس یہی معنی ہیں جو میں نے اس مثال میں بیان کیے ہیں، جو آئینہ اور اس کے عکس کے ہیں، کہ ذل یعنی عکس ہمیشہ اپنے اصل کے تمام نقوص اپنے اندر رکھتا ہے، اور نبوت کا ذل بھی اسی طرح ہے، البتہ وہ نبوت منقطع ہو گئی ہے جو بلا توسل اور سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آتی ہے، اور ہر شخص جو اس سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر دین اس طرح مردہ ہے تو نجات کی توقع کہاں کی جانی چاہیے؟ اگر انسان اس عالم معرفت کی تکمیل نہ کرے تو اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ آخرت کے دن اس کی تکمیل کرے گا، سوائے صورت کے جو ہم پیش کرتے ہیں؟ دوسری کوئی صورت نہیں۔ من کانا فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ۔ قرآن کریم کے کئی مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت خیر امت ہے، پس خیر کہاں؟ جبکہ امت موسوی میں تو الہام اور مکالمہ مخاطبہ الہی ہوتا رہے اور اس امت میں نہ ہو، اور اس امت کی امت موسوی سے مشابہت کہاں ہو سکتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے تکمیل کرنے والے ہیں، یعنی اس عالم کا روحانی کمال آپ پر ختم ہو گیا ہے، اور یہی معنی ختم نبوت کے ہیں کہ اور کوئی نبی نہیں ہوگا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس کی نبوت پر نہ ہو۔ چنانچہ اس کی مثال اس عالم دنیاوی میں ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ کسی بھی سرکاری پروانہ کی اس وقت تک تصدیق نہیں ہوتی جب تک اس پر سرکاری مہر نہ ہو۔ پس اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی نبوت کی نفی فرماتا ہے اور روحانی طور پر نبوت کے اثبات کرتا ہے۔ بہرحال ایمان رکھنا چاہیے کہ برکات و افادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت میں محبت کے کیا معنی ہیں؟ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ خدا جس کسی سے محبت کرتا ہے دنیا میں اس کو اندھا رکھتا ہے۔ اگر ان کم ظرف لوگوں کو عقل ہوتی تو جانتے کہ انسان وہ ہوتا ہے کہ جو مغز کا طالب ہو نہ کہ چھلکے کا۔ سارے کے سارے ابدال ہمیشہ طالب مغز ہوئے ہیں۔ ایمان یہی ہے کہ وہ اس بات کے طالب رہیں کہ ان کی آنکھیں بینا ہوں نہ کہ اندھی۔ اہل اسلام کے مغضوب ہونے کا باعث کیا ہے؟ یہی کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے اور دل میں کچھ بھی نہیں، اور یہی معنی اس آیت کے ہیں، ما قدر اللہ کا قدرہی، اور یہی وہ نابینائی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے جو فسق و فجور کا موجب ہے، اور اسی بینائی کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ وہ بینائی جو چلی گئی ہے اس کو واپس لائے۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ وہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ان کا افادہ بھی زندہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو نصارہ اور اسلام میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی مردہ، یہ بھی مردہ، وہ بھی قصہ اور کہانی، اور یہ بھی قصہ اور کہانی۔ اس صورت میں فیصلہ کس طرح ہوگا؟ خدا تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ برکات سماویہ کا اظہار کرے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان نہ آئے تو کس طرح ظاہر کرے؟ یہ سارا کام تو خدا کا ہے، ہم تو بندے ہیں، فتح و شکست کی کوئی امید نہیں رکھتے۔
وہ خوب جانتا ہے کہ کون شوریدہ سر ہے اور اپنی حصے مسئلے سے چاہے گا اور اپنی جس مسئلے سے چاہے گا اسے کرے گا۔ 20 نومبر 1902 رات کو میں نے پکٹ کے متعلق دعا کی اور صبح بھی کی۔ مجھے یہ دکھایا گیا کہ کسی نے مجھے 4-5 کتابیں دی ہیں جن پر لکھا ہوا تھا تسبیح تسبیح تسبیح۔ بعد اس کے الہام ہوا اللہ شدید العقاب انہم لا یحسنون۔ اس الہام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے موجودہ حالت خراب ہے، اور یا یہ کہ آئندہ توبہ نہ کریں گے، اور یہ معنی بھی اس کے ہیں کہ لا یؤمنون باللہ، اور یہ مطلب بھی اس سے ہے کہ اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ پر یہ افطراء اور منصوبہ باندھا، اور اللہ شدید العقاب ظاہر کرتا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہ ہوگا اور عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ حقیقت میں یہ بڑی شوخی ہے کہ خدائی کا دعویٰ کیا جائے۔ چکڑالوی کا ذکر آنے پر معلوم ہوا کہ اس نے نماز میں بھی کچھ رد و بدل کی ہے، اتحیات اور درود شریف کو نکال دیا ہے، اور بھی بعض تبدیلیاں کی ہیں۔ حضرت اقدس نے چکڑالوی کے فتنے کو خطرناک قرار دیا اور آپ کی رحمت اور رحیمیت اسلامی نے تقاضا کیا کہ اس کے متعلق ایک اشتہار بطور محاکمے کے لکھا جاوے، جس میں یہ دکھایا جائے کہ اس نے اور مولوی محمد حسین نے افراط اور تفرید کی راہ اختیار کی ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو صراط مستقیم پر رکھا ہے۔ فرمایا نبی ہمیشہ 2 چیزیں لے کر آتے ہیں، کتاب اور سنت۔ ایک خدا کا کلام ہوتا ہے اور دوسرے سنت، یعنی اس کتاب پر خود عمل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ دنیا کے کام بھی بغیر اس کے نہیں چل سکتے۔ دقیق مسائل جو استاد بتاتا ہے پھر اس کو حل کر کے بھی دکھا دیتا ہے۔ پس جیسے کلام اللہ یقینی ہے، سنت بھی یقینی ہے۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم پر کھڑا کر رکھا ہے۔ وہابیوں نے افراط کی اور قرآن پر حدیث کو قاضی ٹھہرایا اور قرآن کو اس کے آگے مستغیث کی طرح کھڑا کر دیا، اور چکڑالوی نے تفرید کی کہ بالکل ہی حدیث کا انکار کر دیا۔ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ ہم کو خدا تعالیٰ نے حکم ٹھہرایا ہے، اس لیے ہم اس اشتہار کے ذریعے اس غلطی کو ظاہر کریں گے اور مضمون پیچھے لکھیں گے۔ اول خیش بعد درویش، جس راہ پر خدا تعالیٰ نے ہم کو چلایا ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو ایک لذت آتی ہے۔ قرآن شریف نے کیا ٹھیک فیصلہ فرمایا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ الجاسیہ آیت 7۔ یہ ایک قسم کی پیش گوئی ہے جو ان وہابیوں کے متعلق ہے اور سنت کی نفی کرنے والوں کے لیے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آل عمران آیت 32۔